حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے یہ خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ جب تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو سناؤ گے تو بھائی اس کی تعبیر سمجھ لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے برگزیدہ فرمائے گا اور دارین کی نعمتیں و شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو بھائیوں کے حسد کا اندیشہ ہوا، تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ تم یہ خواب بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان آپ کے بھائیوں کو قید و حسد پر ابھارے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر یوسف علیہ السلام کے لیے ایذا اور ضرر پر اقدام کریں گے، تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ اس کے تحت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے حسد رکھتا ہو اس کے سامنے آپ اپنی خوبیاں ظاہر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے حسد کا مرض ہے، جب آپ اپنی نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے کریں گے تو اس کے اس مرض میں اضافہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبیاں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس کا اظہار اہل محبت کے سامنے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نہ صرف حسد کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ اس حسد کی وجہ سے وہ نعمت چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی نعمتیں اور خوبیاں اس کا اظہار زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بسا اوقات اس سے نظر لگ جاتی ہے اور نظر بد بڑی ہولناک ہوتی ہے، اس لیے ضرورتاً تو اظہار کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اپنی مال و دولت اور اپنے مقام مرتبے اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے اظہار کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ وہ دکھلاوا اور بناوٹ اور نام و نمود کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سے بسا اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے اور بسا اوقات حاسدین کے حسد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو محب سے بیان کیا جائے، یعنی اچھا خواب اسے بیان کریں جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذه الرؤیا، یعنی 3 مرتبہ الٹی طرف یہ تھو تھو کرے۔ تھوکنے کی حاجت نہیں ہے، صرف تھو تھو کرنا جیسے شیطان کو بھگا رہا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے ساتھ پڑھے وَمِن شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا، یعنی میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی میں نہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اردو میں کہہ دیں، اس خواب کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
اور پھر اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو جب سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں اور وضو کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ تعالی برے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اور اسی طرح آپ کو آپ کا رب چن لے گا۔ یہاں یجتبی کا رب کا چننے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالی کا کسی بندے کو برگزیدہ کر لینا یعنی چن لینا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ مخصوص کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے فیض کے ساتھ مخصوص کر دے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات اور کمالات بغیر محنت اور بغیر کوشش کے حاصل ہو جائیں۔ یہ مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین صدیقین شہداء صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے حساب اسے کمالات عطا فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، علم و حکمت عطا کرے گا۔ سابقہ کتابیں اور انبیاء کے واقعات کی گہرائی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ اس سے تعبیر خواب بھی مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور آپ جو خواب کی تعبیر بیان فرماتے وہ صرف اندازہ نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا، بلکہ وہ حتمی اور اٹل باتیں ہوتی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر، یعقوب کے گھر والوں پر نعمت پوری کرے گا، نبوت عطا فرما کر۔ نعمت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ نبوت اعلیٰ مناصب میں سے ہے، اور مخلوق کے تمام منصب اس سے کم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سلطنتیں دے کر دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح آپ کے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات دی اور اپنا خلیل بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر بیٹے عنایت فرمائے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت اور خیر کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اس طرح خاتمہ بالایمان ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں اللہ تعالی ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔